مطاف کی طرف ابو لہب اپنے گھر سے نکلا، بیت اللہ کے مطاف کی طرف عتبہ اور شیبہ اپنے گھر سے نکلے بیت اللہ کے مطاف کی طرف۔ جب اس گلی میں پہنچے ہیں، جس گلی میں محبوب پیغمبر آگے آگے 40 صحابہ پیچھے پیچھے، اور محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ محبوب پیغمبر کے یہ نعرے ہیں، ابو جہل بولا، عتبہ بولا، شیبہ بولا، ابی ابن خلف بولا، بڑے بڑے بے ایمان کافر بولے اے محمدیو، ہم نے تمہیں دار ارقم میں بند نہیں کیا تھا، وہاں سے باہر نکلنے کے لیے منع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ایک پیغمبر بولتے خطاب علیہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس ادارے میں حضرت مولانا فاروق صاحب کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً کسی بھی ادارے کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی گزشتہ سال کی سالانہ کارکردگی اس ادارے کے معاونین، متعلقین کے سامنے آئے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس ادارے کے جو عزائم ہیں وہ اس ادارے کے متعلقین اور محبت کرنے والے لوگوں کے سامنے آئیں۔ تیسرا اور اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ادارے میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ادارے کے سالانہ اجتماع میں اس ادارے کا مسلک، اس ادارے کا نظریہ، اس ادارے کی سوچ، وہ بھی اپنے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والوں کو دی جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک دستور ہے۔ آپ اسکولوں، کالجوں کے فنکشنوں میں جاتے رہتے ہیں، وہاں جو کچھ پورا سال ہوتا ہے وہ پورا سال کا خلاصہ آخری مجلس میں رکھتے ہیں۔ آئندہ سال جو کچھ کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو آج کی جو یہ نشست ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں، غربت کے اس زمانے میں، ہم نے آپ کو 4 حفاظ کرام چھوٹے سے اس ادارے سے محنت کر کے دیے، اور آئندہ یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ اگلے سال اس کی تعداد اس سے دگنی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کی دعائیں رہیں گی، تعاون رہے گا تو یہ تعداد دگنی ہوگی۔ دنیا والے دنیا کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن اس ادارے سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں گے کہ جو ان بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جب تعلیم حاصل کر کے کسی بڑی یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے،
جبکہ وہ صرف ایک انسانی وجود کے ظاہری حالات کو جانتا ہے۔ ایک سائنس پڑھنے والا جب وہ کسی بڑے کالج سے نکلتا ہے تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ وہ صرف دنیا کے توڑ پھوڑ کو جانتا ہے۔ لیکن جو بچہ قرآن پاک کا حافظ بن کے قرآن پاک کا عالم بننا شروع ہوتا ہے تو اس بچے کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بچہ اس دنیا کے مالک اور خالق کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آتی؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتا ہے، اور قرآن پاک انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ دنیا اگر چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر لے تو وہ اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں، اگر چاند کو بنانے والے خالق کے بارے میں معلومات حاصل کر لے وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ دنیا اگر کسی انسان کے وجود میں چھپے ہوئے ذرات کے بارے میں تعلیم حاصل کر لے تو یہ اعلیٰ تعلیم نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں ان اندھیروں میں اس بچے کو مادر رحم میں تصویر بنا کر پیدا کرنے والے خالق کو جان لے تو یہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ دنیا اگر حساب و کتاب کی تعلیم حاصل کر لے تو یہ اعلیٰ تعلیم نہیں، اس حساب و کتاب کا نظام بنانے والا رب اس کی اگر پہچان کر لے تو یہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ اور میں نے دیکھا دنیا میں جس نے قرآن کو سنا، سن کر کے سمجھا، سمجھ کر کے دل میں اتارا، اس کی پھر کیفیت یہ بن گئی ہے کہ وہ بندہ مرتا مر جاتا ہے لیکن رب کا در نہیں چھوڑتا۔ یہ کیفیت بن گئی ہے۔ تھوڑا آپ بولیں گے سبحان اللہ؟ بچوں نے بہت بول لیا، آپ بڑے بولیں گے ذرا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا ضروری ہے، اور جس بندے نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کی پہچان حاصل کر لی، اس کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ وہ بندہ مرتا مر جاتا ہے، اللہ کا در بولو نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک بوڑھے بابے کی سمجھ میں آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس بوڑھے بابے نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا اور صدائیں لگانا شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے وہ مقدس اور منزہ گھر دکھایا ہے، حاجی صاحبان ہوں گے، موجود ہیں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کون کون ہے؟ ماشاءاللہ حضرت بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، حضرت جی بھی ہیں۔ اور یہ آپ سارے جتنے وہاں گئے ہو اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ سے ہر جگہ مانگنے میں مزہ آتا ہے، لیکن جتنا مزہ اور لطف اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنے میں آتا ہے اتنا کہیں اور نہیں آتا۔ وہ اللہ کا اپنا گھر ہے، اللہ کا سب سے بڑا گھر، رحمتوں کا وہاں نزول ہوا کرتا ہے۔ ہمارے راولپنڈی کے ایک بزرگ ہیں شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رش تھوڑا کم تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ کے گھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ دل میں یہ خواہش تھی، کہتے ہیں میں لائن میں لگ گیا، جب میری باری آئی تو مجھ سے پہلے ایک بابا اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا، اور وہ اتنے مزے میں، اتنے لطف میں، اتنے وجد میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ شیخ کہتے ہیں میں دعائیں یاد کر کے گیا اور میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ سے یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، اپنی برادری کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ لیکن جب میں قریب ہوا تو وہ بابا اللہ سے کچھ کہہ رہا تھا، اور اس کے کہنے کی کیفیت یہ تھی، اتنا اڈوب کے کچھ مانگ رہا تھا کہ شیخ القرآن کہتے ہیں کہ میں اپنی دعائیں بھول گیا۔ میں نے کہا یا اللہ جو یہ بابا کہہ رہا ہے غلام اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے۔ اور بابا اللہ سے مانگ کیا رہا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں بوڑھا بابا ہے، سیاہ رنگ ہے بیچارے کا، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے، کانپتے ہوئے وجود سے اپنی گالوں کو بیت اللہ کے غلاف سے رگڑ کر کے مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ سائیاں مینوں عربی نہیں آتی،
اپنی بولی میں مانگ رہا ہے، سرائکی بولی میں، پنجابی میں، اللہ سائیاں مینوں عربی نہیں آندی، مینوں اپنی بولی آندی ہے، لیکن جدوں بھی کوئی بندہ میرے ویڑے بڑھاوے، اللہ جی میں کدی خالی نہیں موڑیا، اج اے بندہ تیرے ویڑے بڑھا ہے۔ یہ جملہ اس نے، اب یہ سمجھے شیخ القرآن، حضرت کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ جو یہ بابا کہہ رہا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو بابا، ایک بوڑھا بابا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، عرض سے آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ رب ہے نا، وہ تو بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کی مرضی جس کی قبول کر لے، اس کی مرضی جس کو موڑ دے۔ وہ پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ ایک نوجوان پاس سے قریب سے گزرے، انہوں نے وہ عرض سے آنے والی آواز سن لی، کہا بابا تیری لبیک کے جواب میں جو آسمان سے جواب آتا ہے وہ تو سن رہا ہے۔ بابے نے کہا یہ آج سے نہیں آ رہا، 40 سال سے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، جب بھی میں اس در پہ آتا ہوں صدا لگاتا ہوں کہ اللہ جی میں آ گیا ہوں، اللہ جی میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، عرض سے آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا پھر؟ تو بابا کہتا ہے پھر گیا، اس رب کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ اس خالق کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ اس مالک کے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ اس داتا کے علاوہ کوئی اور داتا ہے؟ اگر رب اور کوئی نہیں، اس نوجوان نے کہا نہیں بابا، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ تو بابا کہتا ہے سن بیٹا، یہ بابا مرتا مر جائے گا، اللہ کا در نہیں چھوڑے۔ پھر آگے بڑھا، پھر اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو عرض سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے آ جا، اب تیری حاضری بھی قبول ہے۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ جب حافظ قرآن کو سنتا ہے، دل میں اتارتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور معرفت کے حصول کے لیے پورا عالم بننا ضروری نہیں، بس دل کا دروازہ کھولنا ضروری ہے۔ توجہ ہے سب کی ہے؟ وہ یاد ہوگا آپ کو، گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے، سامنے سے آنے والے نے پوچھا عمر کدھر؟ کہا آج فرقہ واریت کے خاتمے کا دن ہے، جس شخص نے مکے میں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، قبیلے کو قبیلے سے لڑا دیا، ہماری جو آپس میں ایک برادری کا ایک نظام تھا اس کو برباد کر دیا، آج اس کے خاتمے کا دن ہے، نعوذ باللہ۔ اس صحابی نے کہا عمر ذرا اپنے گھر کا پتہ لے، جس قرآن کے حامل کو تو ختم کرنے جا رہا ہے اس کا پیغام تیرے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ عمر واپس ہو رہے نا، اپنے گھر اپنے بہن کے گھر گئے، اندر قاری قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی خوبصورت آیات قرآن پاک کی، عمر عربی جانتے تھے، پہلی بار غسل کر کے دوزانوں ہو کر بیٹھے، جب قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ مجھے دیکھیں بھی جو آئے گا نہیں آئے گا، الرحمن علی العرش استوى۔ جب یہاں پہنچا نا قاری، عمر کی مٹھی کھلی، تلوار چھوٹ گئی، اور تلوار چھوٹنے کے بعد عمر کہتے ہیں قاری صاحب مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر کے جاؤ، اور محبوب پیغمبر سے کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر، عمر نے قرآن سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، دل میں اتار بھی لیا ہے، اب یہ عمر مرتا مر جائے گا، اللہ کا در نہیں چھوڑے گا۔ پھر عمر نے اللہ کا در چھوڑا؟ بولو، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دربار میں عمر آئے، سب سے پہلے تاریخ اسلام میں جو نعرہ تکبیر لگا وہ اس پہلے دن آنے والے طالب علم کے آنے پہ لگا۔
جس نے قرآن کی ایک آیت سمجھی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان سمجھی، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا، فاروق اعظم محبوب پیغمبر کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، قرآن کو دل میں اتار لیا، سمجھ لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کے دائیں بائیں جانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے دائیں بائیں ہونے لگے۔ حضرت عمر سوال کرتے، میرے محبوب پیغمبر میرا آنا ان کو اچھا نہیں لگا؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا نہیں عمر، تیرا آنا تو مبارک ہے، لیکن یہ اپنی اپنی عبادت کی تیاری کے لیے اٹھے ہیں، یہ وضو کریں گے، کچھ عبادات کریں گے۔ عمر اگلا سوال کرتے ہیں، آقا عبادت کہاں ہوگی؟ فرمایا حضور عبادت، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبادت یہی ہوگی، دار ارقم میں۔ عمر بولے، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر عبادت اب بھی اگر یہاں ہونی ہے تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو چھا جانے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں رکنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ جو اتنا بڑا گھر ہمارے بابا حضرت ابراہیم نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، آج محمد مصطفیٰ امام ہوں گے، ہم صحابہ مقتدی ہوں گے، اور ہم سب مل کر کے بیت اللہ میں عبادت کریں گے۔ ایک طالب علم کا توجہ ہے، پہلے والے بھی تھے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑھ صاحب بھی تشریف لے آئیں، پہلے والے بھی تھے، لیکن یہ ایک طالب علم ہے جو آیا اور اپنے استاد جی کو بھی اور پوری کلاس کو کہہ دیا کہ آج عبادت کہاں ہوگی؟ بیت اللہ میں۔ ایک دن پہلے کی کیفیت کیا ہے، لیکن آج یہ ساری جماعت محمد کو لے کر بیت اللہ کی طرف چل پڑا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ ایک دنوں میں جو انقلاب آیا، ایک دن میں جو انقلاب آیا، یہی قرآن کا انقلاب ہے۔ وہ جو قاری نے کہہ دیا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ بس اس قرآن کو عمر نے سمجھا ہے، دل میں اتارا ہے، اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو لے کر کے نکلے ہیں۔ پہلا نعرہ دار ارقم میں لگا، اور پھر دار ارقم سے اللہ کے محبوب پیغمبر نکلے۔ یوں ایک قطار ہے، آگے آگے اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ الرحیق المختوم کا مصنف لکھتا ہے پیچھے چار چار صحابہ کرام کی صفیں ہیں، چار صحابہ آگے، چار ان کے پیچھے، چار ان کے پیچھے، چار ان کے پیچھے، اور پھر اس جماعت محمد کے دائیں طرف حضرت عبد المطلب کا بیٹا امیر حمزہ ہے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم عمر ابن الخطاب ہیں، ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نعرہ بلند کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، زور سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دار ارقم سے نکلے، بیت اللہ کے مطاف کی طرف چلے، دو تین گلیاں گھومے ہیں، مکہ کے کافروں کو ان نعروں کی آوازیں آئی ہیں۔ ابو جہل اپنے گھر سے نکلا بیت اللہ کے مطاف کی طرف، ابو لہب اپنے گھر سے نکلا بیت اللہ کے مطاف کی طرف، عتبہ اور شیبہ اپنے گھر سے نکلے بیت اللہ کے مطاف کی طرف۔ جب اس گلی میں پہنچے ہیں، جس گلی میں محبوب پیغمبر آگے آگے، 40 صحابہ پیچھے پیچھے، اور محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ محبوب پیغمبر کے یہ نعرے ہیں، ابو جہل بولا، عتبہ بولا، شیبہ بولا، ابی بن خلف بولا، بڑے بڑے بے ایمان کافر بولے اے محمدیو، ہم نے تمہیں دار ارقم میں بند نہیں کیا تھا، وہاں سے باہر نکلنے کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک پیغمبر بولتے خطاب کا رہتا، عمر بول پڑا، کہا آؤ آج محمد بھی، اس کی پوری جماعت بھی بیت اللہ میں عبادت کرے گی۔ جس مائی کے رال میں جرأت ہے وہ میدان میں آئے، عمر کا مقابلہ کر کے دکھائے۔
چند گھنٹوں میں یہ تبدیلی اور انقلاب آیا کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. بولو کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کے ذریعے وہ فرد جو محبوب پیغمبر کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، قرآن اس کا مقدر بدلتا ہے، قرآن اس کا نصیب بدلتا ہے. اور پھر یہاں تک عمر کا نصیب قرآن نے نہیں بدلا، بلکہ علماء کرام موجود ہیں عملی زندگی میں 17 مرتبہ جبرائیل امین آئے، میرے محبوب پیغمبر کے کان میں کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر اب تو اللہ بھی وہی کہتا ہے جو خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے. اللہ بھی وہی کہتا ہے جو خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے. عمر کا مقدر بدلا، عمر کا نصیب بدلا. اور اکیلا عمر نہیں، ابو بکر آئے، ابو بکر کو قرآن نے بدلا، عمر کو قرآن نے بدلا، عثمان کو قرآن نے بدلا، علی کو قرآن نے بدلا، طلحہ کو قرآن نے بدلا، سعید کو قرآن نے بدلا، زبیر کو قرآن نے بدلا، سعد کو قرآن نے بدلا، عبد الرحمن کو قرآن نے بدلا، ابو عبیدہ کو قرآن نے بدلا. اللہ کے محبوب پیغمبر کے بدر میں آنے والے ان کو بدلتا قرآن ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے احد میں آنے والے ان کو بدلتا قرآن ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان آیا ہے، اس کو قرآن نے بدلا. امیر معاویہ آیا ہے، اسے قرآن نے بدلا. سہیل بن عمر آیا ہے، اسے قرآن نے بدلا. اکرمہ بن ابی جہل آیا ہے، اسے قرآن نے بدلا. کل تک ان کے آباء و اجداد اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن آج اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں آسمان ہدایت کا چاند ہوں تو یہ میرے محبوب پیغمبر کے سارے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے بنے ہیں. آج کی امت اگر کسی ایک صحابی کا لڑ پکڑے گی تب بھی جنت جائے گی. اس صحابی کو بدلنے والا قرآن ہے. آج بھی اگر ہم قرآن سے نسبت قائم کر لیں، قرآن کے اداروں سے نسبت قائم کر لیں، اور مکاتب قرآنیہ مدارس دینیہ سے ہم نسبت قائم کر لیں، خدا کی قسم نہ اس سے کوئی اعلیٰ تعلیم ہے، نہ اس سے کوئی پاکیزہ تعلیم ہے. حافظ قرآن بچے کو بناؤ، اس کے بعد ڈاکٹر بنے پرواہ نہیں، انجینئر بنے پرواہ نہیں، کوئی بڑا سائنسدان بنے پرواہ نہیں، سیاستدان بنے پرواہ نہیں، لیکن پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. قرآن پاک کے وہ احکامات جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کی ضرورت ہیں اتنا سیکھنا میرے آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے سمیت تمام مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور حضرت مولانا فاروق صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے تمام معاونین، متعلقین، متوسلین کو اللہ تعالیٰ ان کی جولیوں کو اور ان کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرمائے.